عوام کو مہنگائی کا ایک اور زوردار جھٹکا۔ کراچی والوں کے لیے بجلی 2 روپے 87 پیسے فی یونٹ مہنگی کہ الیکٹرک اور حکومت کی درخواست پر نیپرا نے منظوری دے دی۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ سہ ماہی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ شہریوں نے بجلی کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا۔ لارج ٹیکس آفس کراچی کا معاشی مشکلات کے باوجود نیا ریکارڈ، 6 ماہ میں پہلی بار 1000 ارب سے زائد ٹیکس اکٹھا کر لیا۔ صرف دسمبر میں 300 ارب روپے ٹیکس وصولی۔ کمشنر LTO گیر دھرمل کا کہنا ہے کہ آٹو پارٹس اور کنسٹرکشن سیکٹر سے وصولیاں کم رہیں۔ آٹو انڈسٹری کو مشکلات کی وجہ سے نقصانات کا سامنا رہا۔ ماہانہ ٹارگٹ کامیابی سے حاصل کر رہے ہیں۔ مقامی سطح پر ٹیکس کلیکشن میں بہتری آ رہی ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور صدر مملکت کے صاحبزادے کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ سابق وزیر اعظم کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا فیصلہ چیلنج۔ شہباز شریف کے NA 242 سے کاغذات کی منظوری کا فیصلہ PP امیدوار مسعود خان نے چیلنج کیا۔ پیپلز پارٹی کی امیدوار سعدیہ جاوید کے اعتراضات پر فہمیدہ مرزا کی اپیل مسترد۔ عارف علوی کے بیٹے اواب علوی کے کاغذات بھی مسترد۔ ایوان صدر کا غلط استعمال کیا گیا۔ گورنر ہاؤس سندھ میں 4 ارب سے زائد کا ٹھیکہ لیا گیا۔ اعتراض کنندہ کا موقف۔ الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسر کو 6 جنوری کے لیے نوٹسز۔ خرم شیر زمان کی اپیل پر بھی 6 جنوری کے لیے نوٹسز جاری۔ سابق صدر کاٹی فراز الرحمان کے NA 233 اور 234 سے کاغذات نامزدگی منظور۔ کہا کوشش ہوگی عوام کو نا امیدی کے خوف سے چھٹکارا دلانا۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کا آخری روز۔ الیکشن ٹریبیونل میں 10 جنوری تک اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ PTI امیدوار شاہ محمود قریشی اور زیم قریشی کی اپیل پر نوٹس۔ PP امیدوار مرزا اختیار بیگ کی اپیل پر بھی ریٹرننگ افسر سے جواب طلب۔ MQM امیدوار صادق افتخار کی اپیل پر الیکشن کمیشن اور دیگر سے 5 جنوری تک جواب مانگ لیا۔ متحدہ کے نثار پور کی کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل دائر کی گئی۔ آفتاب بقائی کی بھی 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل۔ سنی تحریک کے ثروت اعجاز قادری نے بھی اپیل دائر کی۔ شہر قائد میں الیکشن کی گہما گہمی۔ MQM نے کراچی میں قومی اسمبلی کی 8 نشستوں کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے۔ خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، امین الحق انتخابات میں حصہ لیں گے۔ حفیظ الدین شیخ، ہمایوں عثمان، اقبال خان، حسان صابر بھی قومی اسمبلی کے لیے امیدوار۔ MQM اور نون لیگ میں NA 242 کی نشست پر ڈیڈ لاک برقرار۔ امیدواروں کے ناموں کا اعلان جلد جنرل ورکرز اجلاس میں کیا جائے گا۔ الیکشن کی تیاریاں۔ سیاسی جماعت متحرک صدر الدین شاہ کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ اور کور کمیٹی کا اجلاس۔ سندھ بھر سے آئے GDA کے امیدواروں کے انٹرویوز۔ صدر الدین راشدی کا کہنا تھا کہ شفاف انتخابات عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے۔ عوام کسی بھی قسم کی دھاندلی برداشت نہیں کریں گے۔ مظفر حسین شاہ نے کہا GDA کا عوامی منشور سندھ میں انقلاب برپا کرے گا۔ لیاقت جتوئی بولے سیلاب میں ڈبونے والوں کو عوام انتخابات میں ڈبو دیں گے۔ جماعت اسلامی کا عام انتخابات میں سندھ سے کامیابی کا دعویٰ۔ حافظ نعیم نے لیاقت آباد بی ایریا میں شاہ فیض الحسن پارک کا افتتاح کر دیا۔ چیف جسٹس سے شفاف انتخابات کے لیے اختیارات استعمال کرنے کی درخواست۔ کہا انتخابات میں دھاندلی کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا۔ آئندہ سندھ حکومت ہمارے بغیر نہیں بن سکتی۔ لوگوں نے دیکھ لیا 35 سال میں 2-3 نسلیں ہماری تباہ کر دی انہوں نے۔ اب مزید نسلیں تباہ نہیں کر سکتے لوگ۔ ان کے پاس آپشن موجود ہے جماعت اسلامی کا الحمدللہ، اور بھرپور طریقے سے موجود ہے، خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ یونین کمیٹیوں میں ٹرانزیشن مدت ختم نہ ہونے کا معاملہ۔ چیف سیکریٹری اور سیکریٹری بلدیات کے خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ چیف سیکریٹری اور سیکریٹری بلدیات کو نوٹس جاری۔ ویکینڈ کو 11 جنوری تک جواب داخل کرنے کی ہدایت۔ جو پولیس نہ کر سکی سٹی 21 نے کر دکھایا۔ سعید آباد میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق افراد کا گھر ڈھونڈ لیا۔ پولیس 20 گھنٹے میں لواحقین کو تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ سٹی 21 نے موٹر سائیکل نمبر سے تفصیلات نکالی۔ موسیٰ کالونی کی تنگ گلیوں میں موٹر سائیکل مالک کامران کا گھر تلاش کیا۔
हादसे में कामरान का भाई फयाज, वालिदा और भाभी जहां बहक हुए। मुतवफ़ी फयाज के चचा ने कहा कि हम समझ रहे थे तीनों अफराद बल्दिया में ही रुक गए हैं। पुलिस या किसी इदारे से हादसे का पता नहीं चला। हमारे बच्चे वहाँ से कल से आए हुए थे बल्दिया से, तो पता नहीं था। तो माशाल्लाह आप आए हो तो मतलब ये चीज़ का मतलब कंफर्म हो गया। एक का नाम था फयाज, मोहम्मद फयाज मुगल, उनकी वाइफ थी आबदा, और वालदा का नाम था तफैला बीबी। शहर में बढ़ती वारदातों के खिलाफ आवाम का पारा हाई। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों के तशद्दुद से 3 डाकू जख्मी। शालतीफ टाउन में 2 डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने दोनों डाकुओं को तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहरी को लूटना चाहते थे। शहरी भैंसों के बाड़े का काम करता है। औरंगी 2.5 नंबर बस स्टॉप के करीब ही आवाम के तशद्दुद से एक डाकू जख्मी हो गया। महकमे कॉलेज एजुकेशन में तकर्रुर तबादले। प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल नए डायरेक्टर कॉलेजेस कराची तैनात। सलमान सियाल को डायरेक्टर कॉलेजेस के ओहदे से हटा दिया गया। सलमान सियाल की बतौर प्रिंसिपल डीजे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज तैनाती। नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक सलमान सियाल को खातून पाकिस्तान कॉलेज में मर्द अफसरान को रिहाइश फराहम करने पर हटाया गया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा सरापा एहतजाज। असातिज़ा को शो कॉज नोटिस देने के खिलाफ मुजाहिरा। लेक्चरार्स की बड़ी तादाद में शिरकत। मुतालबात ना मानने पर क्लासेस के बाइकआउट का इंदिया। मुजाहिरीन ने कहा कि असातिज़ा को हिरासा करने से बाज रहा जाए। मुकम्मल तनख्वाह, पेंशन और हाउस सेलिंग की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाए। एहतजाज के दायरा कार को वसी करेंगे। वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मेरिट पर आए हैं, वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनको तनख्वाहें देना जामे उर्दू की जिम्मेदारी है। खास तौर पर सिलेक्शन बोर्ड के हवाले से हिरासा करने की कोशिश की थी। जमाते इस्लामी का शहीद कारकुन वसीम सिद्दीकी सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहीद के अहले खाना जमाते इस्लामी के अहदेदारों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमाते इस्लामी कराची का हुकूमत से कातलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। हाफिज सईम का कहना था कि चाहे तो शहर बंद कर दे, मगर हम ऐसा करना नहीं चाहते। रियासत कुछ ना दे, कम से कम हमें सिक्योरिटी तो दे। जमात इस्लामी शहर के लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेगी। शहरी होशियार खबरदार। कराची समेत मुल्क भर में 1000 के जाली नोट ज़ेरे गर्दिश। एक साल में 35,000 जाली नोट पकड़े गए। मुख्तलिफ मालियत के 25,000 जाली नोट FIA और पुलिस ने जमा कराए। मुख्तलिफ बैंकों ने भी 10,000 जाली नोट जमा कराए। मरकजी बैंक के डायरेक्टर फाइनेंस कादिर बख्श कहते हैं किसी बैंक के ATM से जाली नोट निकलने पर जुर्माना किया जाएगा।